خدمت میں تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ نوح علیہ السلام، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہم السلام، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے دین کا قانون عطا فرمایا تھا، اس حکم کے ساتھ کہ اس دین کو قائم کریں۔ اور پھر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اس میں آپس میں تفرقے میں مت پڑو، دین کی اقامت کے راستے میں تفریق پیدا نہ کرو۔ اور اگلی بات یہ ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ منتخب کرتا ہے جس کو وہ چاہے، لیکن ہدایت اس کو نصیب کرتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ پہلی بات اس آیت کریمہ میں یہ ہے کہ دین قانون ہے، شرع، اللہ نے قانون مقرر کیا ہے، قانون سازی ہے یہ، اور اسی سے یہ بات نکلتی ہے کہ یہ فریضہ ہے، قانون پہ عمل کرنا لازم ہوتا ہے، اور جو قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے اس کو سزا ملتی ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، اور جو اس پہ عمل نہیں کرے گا اس کو سزا ملے گی، چاہے تو اللہ اسے دنیا میں سزا دے، اور چاہے تو دنیا میں سزا سے اسے چوٹ مل بھی جائے، آخرت کی سزا سے وہ نہیں چوٹ سکتا۔ اور قانون پہ عمل کرنا فرض ہوتا ہے، لازم ہے۔ 5 انبیاء کرام علیہم السلام کا اللہ نے نام لیا ہے، 4 کا نوح علیہ السلام، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست خطاب ہے، والذی اوحینا الیک۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جس دین کا قانون ہم نے تمہاری طرف وحی کی ہے، یہ 5 انبیاء کرام جلیل القدر انبیاء کرام ہیں، ان کا نام لے کر اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ نمائندگان ہے، ورنہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو یہی حکم ہے کہ وہ دین کو قائم کریں۔ اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، ان کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آنا۔ انبیاء کرام علیہم السلام کا وہ فریضہ اس امت پہ، ہمارے اور آپ پہ آ پڑا ہے۔ اس دین کی اقامت کا فریضہ اور ذمہ داری جس طرح گزشتہ ادوار میں انبیاء کرام علیہم السلام کا تھا، آج یہ فریضہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں پر ہے، اس دین کو قائم کرنا ہے۔ یہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا فریضہ ہے۔ اور پھر یہ فریضہ صرف انبیاء کرام علیہم السلام کا نہیں، امت کا بھی ہے۔ اور اس امت کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 143 میں، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے اٹھائے گئے ہو، لوگوں کی قیادت کے لیے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم دو گے، برائی سے منع کرو گے، وتؤمنون باللہ، اللہ پہ تمہارا ایمان ہوگا۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد اب یہ اس امت کی ذمہ داری ہے، اور اس امت کو خیر امت قرار دیا گیا ہے۔ اور اس امت نے
امت کے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو قائم کیا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ پیش کیا، اپنی دعوت، 3 بنیادی چیزیں۔ پہلی بات، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، ایک اللہ عبادت کے لائق ہے۔ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہے، اللہ کا دربار میں حاضری ہے، اور وہاں پہ کامیابی کا راستہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو انبیاء کرام علیہم السلام کے ذریعے سے بتایا ہے، اور ان کی جماعت میں سب سے آخر میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ آخرت کی کامیابی بھی اور دنیا کی کامیابی بھی، یہ راستہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عقیدہ، اس کا پہلا حصہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جماعت اسلامی پاکستان کے دستور کی دفعہ 3 میں اس کی تشریح درج ہے۔ اللہ ہمارا خالق ہے، رب اور پروردگار ہے، اور مالک ہے، اور تکوینی اور تشریعی حاکم ہے، اور ان میں کسی حیثیت میں بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات اقدس ہیں جنہیں اللہ نے قرآن مجید کی صورت میں مستند ترین ہدایت نامہ عطا فرمایا، اور ان کو اس کام پہ مامور کیا کہ وہ انسانیت کے سامنے عمل کا نمونہ پیش کریں، اور یہی اقامت دین ہے۔ اسی عقیدے سے اقامت دین کا مقصد اور نصب العین نکلتا ہے، اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو قائم کیا۔ ان کے بعد خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس دین کو 4 دانگ عالم میں پھیلایا، اور یہ دین دنیا کا نظام رہا، لیکن امت کے غفلت کے نتیجے میں یہ امت دنیا کے امامت اور قیادت کا منصب سے ہٹی، اور دوسرے اقوام نے دنیا کی قیادت اور امامت کے منصب پہ قبضہ کر لیا۔ اقامت دین اس طریقے سے قائم نہیں رہا جس طریقے سے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین نے قائم کیا تھا۔ اب ہمارا یہ کام ہے کہ ہم اسی صورت میں، جس صورت میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین نے اس کو قائم کیا تو ہم دوبارہ قائم کریں۔ اس لیے جماعت اسلامی نے اسے اپنا نصب العین قرار دیا، اور دستور کی دفعہ 4 میں یہ بات درج کی کہ ہماری تمام تر سعی اور جہد کا مقصود عملاً اقامت دین، حکومت الہیہ کا قیام، اسلامی نظام زندگی کا قیام ہوگا، اور حقیقتاً اللہ کی رضا اور فلاح اخروی کا حصول ہوگا۔ اقامت دین جماعت اسلامی کا بحیثیت جماعت اس نے اپنا نصب العین قرار دیا۔ اس کی تشریح پھر درج ہے کہ اقامت دین سے ہماری مراد صرف زندگی کے 1، 2 یا چند شعبوں میں نہیں، بلکہ پوری انسانی زندگی کو اللہ کے دین کے تابع بنانا، اور پوری انسانی زندگی میں اللہ کے دین کو غالب کرنا، یہ مراد ہے اقامت دین۔ قرآن مجید میں اس تشریح میں یہ بات درج ہے کہ قرآن مجید میں اس کے لیے کچھ اور اصطلاحات بھی استعمال ہوئی ہیں۔ شہادت حق، شہادت علی الناس، اور یہ
شہادت علی الناس کی بات سورۃ البقرہ میں آیت 143 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ ہم نے یہ تحویل قبلہ کے بعد، اور تحویل قبلہ سے یہ مراد ہے کہ دنیا کی امامت سے بنی اسرائیل کو سبکدوش کیا گیا اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی امامت پہ فائز ہو گئی، اور قبلے کی تبدیلی اس بات کا اعلان ہے، اور فرمایا کہ قبلے کی تبدیلی کے ذریعے سے اللہ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے آپ کو امت وسط بنا دیا تاکہ تم انسانیت پہ گواہ بنو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر گواہ بنے۔ اسی چیز کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اصطلاح سے اس کو بیان کیا گیا ہے، اور سورۃ آل عمران کی آیت 110 میں اللہ نے ارشاد فرمایا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اور اسی مقصد کے لیے یہی بات شہادت علی الناس کی بات بھی سورۃ الحج میں ارشاد فرمائی گئی ہے، اور سورۃ التوبہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اقامت دین کا یہ مقصد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اصطلاح سے بیان کیا گیا، اور اقامت دین کے اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے، اقامت دین کے اس مقصد تک پہنچنے کے لیے مومنین اور مومنات کی ولایت قائم ہوگی۔ اس سے پہلے منافقین اور منافقات کی ولایت کا بیان تھا، اور ان کا کام بتایا گیا، یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف۔ منافقین اور منافقات منکر کا حکم دیتے ہیں، معروف سے روکتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں مومنین اور مومنات کی ولایت اس مقصد کے لیے ہے کہ وہ معروف کا حکم دیں گے، منکر سے روکیں گے، اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ، یہ ان کا مقصد ہوگا۔ اور یہی مقصد امر بالمعروف نہی عن المنکر، اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ، اس کو مومنین اور مومنات کے اقتدار کے نتیجے میں اسلامی حکومت کا اولین فریضہ قرار دیا گیا ہے، اور سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وإلی اللہ ترجع الامور۔ ان مومنین اور مومنات کو جب زمین کا اقتدار عطا کیا جاتا ہے تو وہ کیا کام کرتے ہیں؟ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے ہیں، اور تمکن فی الارض، اس کے لیے اس بات کی اب ضرورت ہے یہ
اقامت دین کے اس مقصد کے حصول کے لیے سب سے پہلا کام تو اللہ نے بتا دیا تھا سورۃ الشورى میں، وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ أَنْ أَقِیمُوا الدِّینَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِیهِ۔ تفریقے سے بچنا، اتحاد اور اتفاق قائم کرنا یہ لازم ہے، اور اقامت دین کے مقصد کے حصول کے لیے جماعت اسلامی نے پھر ایک مستقل طریقہ کار دستور کی دفعہ 5 میں درج کیا ہے، اور اس کا پہلا نقطہ یہ ہے کہ ہم ہر کام میں اور ہر قدم پر سب سے پہلے یہ معلوم کریں گے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے، اور اس کام کو بنیادی حیثیت دیں گے، باقی تمام امور ثانوی حیثیت میں اس حد تک پیش نظر رہیں گے جتنی کہ اسلام کے دائرے میں اس کی گنجائش ہے۔ اور پھر دوسری شق اس میں دستور کی دفعہ 5 میں یہ درج ہے کہ ہم اقامت دین کے مقصد کے حصول کے لیے ایسا کوئی ذریعہ اختیار نہیں کریں گے جس کے نتیجے میں فساد فی الارض رونما ہو۔ ہمارا مقصد بھی پاک اور صاف ہے، اس کے حصول کے لیے ذرائع بھی ہم پاک اور صاف اختیار کریں گے۔ اور تیسری بات یہ کہ ہم اپنے عقیدے اور نصب العین کے حصول کے لیے پرامن آئینی اور قانونی ذرائع اختیار کریں گے اور جمہوری ذرائع اختیار کریں گے۔ اس وقت کم ہے، میں اشارات ہی سے کام لوں گا کہ اعتراض ہوتا ہے کہ جمہوریت تو کفر ہے اور آپ جمہوریت کے ذریعے اسلام لانا چاہتے ہیں۔ ہمیں جمہوریت سے کوئی غرض نہیں ہے، اور جماعت اسلامی کے قیام سے 1 مہینہ پہلے مئی اور جون 1941 کو ترجمان القرآن میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام کی دعوت اور مسلمان کا نصب العین، اسلام کی دعوت اور مسلمان کا نصب العین، اس عنوان سے ایک مضمون لکھا، اور اس میں انہوں نے جمہوریت کی نفی کی۔ انہوں نے اس وقت کی معروف اصطلاح جو آج بھی ہے لیکن اس وقت بڑے زور شور سے سنائی دیتی تھی، گورنمنٹ آف دی پیپل، بائی دی پیپل، فار دی پیپل۔ مولانا نے اس کا عربی ترجمہ کیا ہے حکم الناس للناس بالناس۔ انہوں نے کہا اس نظریے کو میں مسترد کرتا ہوں۔ اس کے بالمقابل انہوں نے نظریہ پیش کیا حکم اللہ علی الناس بالحق، رول آف اللہ آن دی پیپل ود جسٹس۔ ہمارا یہ نظام شورائی نظام ہے، اور اس نظام کے لیے جماعت اسلامی نے پاکستان میں جدوجہد کی ہے۔ قرارداد مقاصد اس کی ایک منزل تھی، 1956 کا دستور جس کو جنرل ایوب خان اور سکندر مرزا نے توڑا، اس کے بعد 73 کے دستور میں پھر اسلام کو درج کیا، وہ بھی اقامت دین کی جدوجہد کا ایک حصہ تھا۔ لیکن ہمارے حکمران اس راستے میں رکاوٹ ہیں۔ اللہ کے دین کے قائمت کے راستے میں ہمارے جرنیل اور ہمارے حکمران ہمیشہ سے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، اور اس رکاوٹ کو عبور کرنے کے لیے ہمارے پاس راستہ یہ ہے کہ ہم عوامی تائید حاصل کریں۔ میں دستور کی ایک اور دفعہ کی بھی حوالہ اس کا دینا چاہتا ہوں۔ دستور کی دفعہ 17، امیر جماعت اسلامی پاکستان، اس کی پہلی شق یہ ہے کہ جماعت اسلامی پاکستان کا ایک امیر ہوگا جو باصطلاح معروف امیر المومنین نہیں بلکہ جماعت اسلامی کا امیر ہوگا۔ اور دوسری دفعہ دوسری شق یہ کہ ہماری دعوت عقیدے اور نصب العین کی طرف ہوگی، امیر جماعت کی عمارت اور اس کی شخصیت کی طرف نہیں ہوگی۔ اور تیسری دفعہ میں
تیسری شق میں یہ بات لکھ دی گئی ہے کہ ہم امیر جماعت کے معروف میں اطاعت کے پابند ہوں گے، اور یہ اصول ہمارے بزرگوں نے قرآن سے حاصل کیا ہے۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 59 اور سورۃ الحجرات کی پہلی آیت، اس میں یہ اصول درج ہے۔ اللہ کی اطاعت، اس کے تحت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اور اس کے تحت اپنے امیر کی اطاعت۔ دعوت تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم، عقیدے اور نصب العین کی طرف ہوگی، لیکن اس میں جو تنظیم قائم کی جاتی ہے اس میں امیر کی اطاعت لازم ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن اطاع امیری فقد اطاعنی۔ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امیر کون ہیں؟ اس زندگی کے نظام کو اسی نہج پہ دوبارہ ڈالنے کے لیے جو تنظیم قائم کی جاتی ہے، جس نہج پہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رفقا نے اس کو ڈالا تھا، اس تنظیم کا امیر حقیقت میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امیر ہے۔ ہماری یہ تنظیم بھی اسی مقصد کے لیے ہے۔ میں آخری بات عرض کر کے رخصت چاہتا ہوں کہ اس راستے میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی ہے کہ کچھ لوگ رواجوں کو اور اپنے خواہشات کو بھی حرام کے درجے میں ڈال دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں حرام صرف اسی کو سمجھتا ہوں جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نے منع فرمایا ہے۔ جماعت کے اندر ہم اگر یہ کوشش کریں کہ جن امور سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے تو جماعت کے کاموں میں برکت ہوگی، لیکن جماعت کی اگر معروف پالیسی ایک ہو اور اسی بنیاد پہ ہو کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، تو اس کی خلاف ورزی میں برکت ختم ہو جاتی ہے، وہ برکت ہی آ جاتی ہے۔ اور میں آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ ترانوں کے اندر یہ موسیقی جماعت کی اسی بنیاد پہ طے شدہ پالیسی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا ہے۔ کل رات اناشید کا سیشن ہو رہا تھا اور یہ کہا گیا کہ یہ عربی اناشید ہیں۔ عربی نشید کے ساتھ اگر موسیقی ہو تو یہ حلال نہیں ہوتی۔ اردو ترانے میں بھی موسیقی حرام ہے اور عربی ترانے میں بھی۔ اور اس موسیقی کے وہ مولانا سید منور حسن صاحب کے کلپ ہے، ویڈیو کلپ کے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ مجھے کچھ ترانوں میں موسیقی، یہ یہاں تو ابھی پروگرام سے پہلے موسیقی شروع ہو گئی اور رات کو بھی وہ موسیقی تھی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے موسیقی سنائی دی اور میں نے پوچھا تو کہا کہ غلطی سے ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ نہ یہ کام نہ کریں۔ موسیقی کی کوئی کمی نہیں ہے اس قوم میں، اور آپ ترانوں میں موسیقی ڈالیں گے تو اس ذریعے سے قوم آپ کے پیچھے نہیں ہوگی۔ اپنے عقیدے اور نصب العین کی طرف بلائیے، اپنے امیر جماعت کی قیادت میں، اور قوم کو اپنے ساتھ ملائیے، انشاءاللہ برکت ہوگی۔ اور مجھے یقین ہے یہ پوری قوم انشاءاللہ ہمارا ساتھ دے گی، اور آج کے جرنیل اور حکمران جو اقامت دین کے راستے میں رکاوٹ ہیں، یہ منہ کی کھائیں گے۔ اس ملک کا نظام انشاءاللہ جماعت اسلامی اپنے ہاتھ میں لے گی، اور صرف ملک ہی کا نظام نہیں، پوری دنیا کا نظام۔ اقبال کے فارسی اشعار پہ بات ختم کرتا ہوں کہ ہم دنیا میں تمکن، اقتدار فی الارض، خلافت فی الارض، استخلاف فی الارض اور اقامت دین کی اس منزل کے لیے ہمارا آئین کیا ہے؟ تو حمیدانی کے آئینے تو چیست، زیر گردون سر تمکینے تو چیز۔ تو جانتا ہے کہ تیرا آئین کیا ہے؟
اور آسمان کے نیچے تیرے اقتدار اور اختیار کا راز کیا ہے؟ آن قرآن آ کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت اولا یزال است و قدیم۔ قرآن کے دستور سے ہو جائیں گے غم دور، میرا قرآن ہے میرا منشور، میرا قرآن ہے میرا دستور۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔